پی ٹی آئی نے بڑے احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی۔ سہیل آفریدی کے لیے خصوصی کنٹینر بھی تیار کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق احتجاج کے سلسلہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے لیے خصوصی کنٹینر بھی تیار کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 40 فٹ طویل کنٹینر میں واش روم اور بیٹھنے کے لیے باقاعدہ سٹنگ ایریا بنایا گیا ہے، جبکہ کنٹینر پر نمایاں طور پر آزادی یا موت درج کیا گیا ہے۔ کنٹینر کو ممکنہ احتجاج کے دوران مرکزی سٹیج کے طور پر استعمال کیے جانے کا امکان ہے۔ آئی نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے احتجاج کے حتمی اعلان و تاریخ سے متعلق مشاورت جاری ہے، جبکہ پارٹی کارکنان کو بھی ممکنہ احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب میں جاری اسمیش ورلڈ ڈیفنس شو میں ہائپرسونک میزائل متعارف کروا دیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں جاری ورلڈ ڈیفنس شو 2026 میں پاکستانی گلوبل انڈسٹری اینڈ ڈیفنس سولوشنز GIDS نے اسمیش نامی ہائپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل متعارف کرا دیا۔ یہ میزائل سمندر میں اہداف کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ زمینی اہداف کو بھی نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی ویب سائٹ کا بتانا ہے کہ کمپنی کے مطابق اسمیش میزائل کو انتہائی تیز رفتار، درست رہنمائی اور تقریباً عمودی زاویے سے حملہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ قومی طاقت کا تعلق میزائل یا طیاروں سے زیادہ قوم کی قوت ارادی سے ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے قومی طاقت کا تعلق میزائل یا طیاروں سے زیادہ قوم کی قوت ارادی سے ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ٹیلی وائزڈ بیان جاری کیا گیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ دشمن مایوس ہونے تک ایرانی قوم کو ہراساں کرنا بند نہیں کریں گے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ قومی طاقت کا تعلق میزائل طیاروں سے زیادہ قوم کی قوت ارادی استقامت سے ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اپنے بیان میں اپیل کی کہ ایرانی قوم 11 فروری کو انقلاب اسلامی کی سالگرہ پر عظیم الشان ریلیاں نکال کر دشمن کو مایوس کرے۔ چیک باؤنس کیس بھارتی اداکار راج پال یادو تہاڑ جیل منتقل۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف کامیڈین اور اداکار راج پال یادو کو تہاڑ جیل منتقل کر دیا گیا۔ راج پال کے لیے دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ محض ایک قانونی حکم نہیں بلکہ مالی بدعہدی، عدالتی نرمی کے غلط استعمال اور وعدہ خلافی کی ایک طویل کہانی کا منطقی انجام بن گیا۔ تہاڑ جیل کے حکام اور قانونی ماہرین نے وضاحت کی ہے کہ ان کی مستقبل میں رہائی واجبات سے مشروط ہے، جبکہ باؤنس کے متعدد مقدمات میں سزا یافتہ اداکار کو مزید مہلت دینے سے انکار کے بعد تہاڑ جیل میں خود سپردگی کرنا پڑی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق راج پال یادو نے جمعرات کی دوپہر دہلی کی تہاڑ جیل کے حکام کے سامنے خود کو قانون کے حوالے کیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے ان کی وہ درخواست مسترد کی تھی جس میں انہوں نے سزا معطلی کے تحت دی گئی خود سپردگی کی مدت میں ایک مزید ہفتے کی توسیع مانگی تھی۔ عدالت نے واضح کیا کہ اداکار پہلے ہی متعدد مواقع دیے جا چکے ہیں اور اب مزید نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 2010 میں راج پال یادو اور ان کی اہلیہ پر فلم اتا پتا لاپتا کی تیاری کے لیے مورالی پروجیکٹ سے 5 کروڑ روپے قرض لینے کا الزام لگایا گیا۔